بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند امام احمد بن حنبل کی دوسری جلد کے اندر مسند عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس باب میں یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفتاً یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها۔ فرمایا کہ جنت میں ایک گھر ہے کہ جس کا ظاہر اس کے باطن کو دیکھنے سے نظر آتا ہے، جس کا باطن اس کے ظاہر کو دیکھنے سے نظر آتا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، لمن ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کس کے لیے ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لمن الان الکلام واطعم الطعام وبات اللہ قائما وبات للہ قائما والناس نیام۔ فرمایا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے کلام میں نرمی ہو، گفتگو اس کی نرمی ہو، نرم والی ہو، اچھی گفتگو ہو، اخلاق والی، اور کھانا کھلانے والا بھوکے کو، اور اس وقت اللہ کے لیے اٹھ کر عبادت کرنے والا جب لوگ سو رہے ہوں۔ فرمایا یہ تین صفات جس شخص کے اندر ہوں، یا یہ تین کاموں میں سے کوئی ایک کام جو بندہ کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر یہ گھر عطا فرمائے گا۔ ایک مسند امام احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلہا الفقراء۔ میں نے جنت کو دیکھا تو جنت میں اکثر وہ لوگ تھے جو فقیر تھے، کمزور لوگ، ماڑے لوگ، ان کی اکثریت میں جنت میں دیکھی۔ واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلہا الاغنیاء والنساء۔ میں نے جہنم کو دیکھا، اس میں اکثریت عورتوں کی تھی اور امیر لوگوں کی تھی۔ اس لیے غریب بندہ، کمزور بندہ یہ سمجھے کہ مجھے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، بالآخر دنیا سے جانا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کی تکلیفوں پر جو اس نے صبر کیا، اللہ اس کا کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور امیر بندے کو اپنے پیسے پر نہ اترانا چاہیے، نہ فخر نہ تکبر چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیسہ اس کے لیے کل وبال جان بن جائے، اور امیر بندے کا پیسہ اس کے لیے وبال ہے اس وقت جب وہ اپنے پیسے میں سے حقدار کا حق نہ نکالے۔ یاد رکھیں، آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ آپ کا سارا نہیں ہے، اس میں آپ کا حصہ بھی ہے، آپ کے بیوی بچوں کا حصہ ہے، آپ کے والدین کا حصہ ہے، آپ کے رشتہ داروں کا حصہ ہے، آپ کے پڑوسیوں کا، دوستوں کا حصہ ہے، سارا حصہ آپ کا نہیں ہے۔ اس لیے حقدار کا حق پہچانے کہ اللہ نے آپ کے مال میں کس کس کا حق رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ ساری زندگی بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر اتار دیا، وہ اس کا مال ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا اس کے ورثاء لے جائیں گے اس کے مرنے کے بعد۔ لہذا لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اگر کمزور بندہ ہو تو انسان کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے اوپر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اس کے پاس بڑا گھر ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس زیادہ عہدہ ہے، تب انسان پریشان ہوتا ہے۔ لیکن اگر اپنے نیچے دیکھے کہ اس سے بھی کمزور لوگ دنیا میں، انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یاد رکھیں، پیسہ نہ ہو، روٹی نہ ہو، لیکن یاد رکھیں اگر اس کے ہاتھ سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، کان سلامت ہے، اولاد سلامت ہے اس کی، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے ہاتھ نہیں، جن کے پاؤں نہیں، چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، کپڑے نہیں پہن سکتے، جن کی اولادیں معذور ہیں،
تو اگر کسی کی اولاد اچھی ہے، اولاد صحت مند ہے، اگر کسی کی اولاد ہو جائے معذور پیدا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ لہٰذا آپ کو اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو، لیکن آپ کے پاس پھر بھی بڑا کچھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔